محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوش نصیب بنایا کہ اس رمضان المبارک میں پورے 5 جمعہ عطا فرمائے۔ رمضان شروع بھی جمعہ سے ہوا اور ختم بھی انشاءاللہ جمعہ پر ہوگا۔ اللہ پورے برکات ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ جس نے رمضان المبارک کی قدر کی اس نے سب کچھ پایا، جس نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی اس نے دنیا اور آخرت کو کھویا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں دین تو دین، دنیا میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ آدمی کا رمضان کے علاوہ کے دنوں میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ کرائے کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے آج لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظامات فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دیگر دنوں سے زیادہ اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی برکت دیکھو، دوسرے دنوں میں دال اور کھانا کھاتے ہیں، اللہ روزانہ فروٹ کھلا رہے ہیں۔ دوسرے دنوں میں دال اور کھانا معمولی سا چاکنا کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں روزانہ گوشت کھلا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کو اللہ نے سروس کے لیے رمضان عطا کیا، پیٹ کی سروس کے واسطے رمضان عطا کریا۔ کئی کو جیسا کہ اس سے پہلے کا جمعہ یا اس سے پہلے کا جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ پیٹ کے ریسٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، لیکن عام دنوں میں وہ رزق دیکھا نہیں جا سکتا جو رزق رمضان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی بھوکا رہ کر آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا تو یہ منشا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے بنگلور میں خصوصیت کے ساتھ ایسے عجیب کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو کھانے رمضان المبارک ہی میں تیار ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا۔ حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی، والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے صحت کے جو فروٹ ہیں، صحت کا جو رزق ہے، اس کی قسم اللہ نے کھایا، اور مسلمان ایسا ہے کہ پکوڑے لے کر کھا رہا ہے، فروٹ کو زیادہ ہاتھ نہیں لگاتے، چونکہ درمیان میں برسبیل تذکرہ بات آ رہی ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو پکوڑیاں کی قسم، سموسیاں کی قسم، ہمیں ابھی کیا بناتے سو بجیاں کی قسم کھا سکتے تھے۔ جنک فوڈ کی قسم اللہ نے نہیں کھایا، بلکہ اللہ نے کس کی قسم کھایا؟ والتین والزیتون۔ یہ کون سے پھل ہیں؟ جو پھل دنیا میں تو ملیں گے لیکن آخرت میں بھی یہ پھل ملیں گے، جنت کے پھل ہیں، اس کی قسم کھایا، لیکن مسلمان اسے نہیں کھاتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، کھانے کے اخراجات بڑھتے ہیں، پہننے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، بانٹنے اور تقسیم کرنے کے اخراجات بڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی برابر نظام فرما رہے ہیں۔ آدمی برابر خرچ کرتا ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر بار پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے آس پاس رہنے والوں پر، غریبوں پر، فطرے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل اللہ دے رہا ہے اور آدمی سامنے تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ نے اضافہ کیا رمضان المبارک میں، آخرت میں بھی اضافہ ہوا رمضان المبارک میں۔ ایک نماز پڑھا، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا
کوئی آدمی ایک فرض پڑھتا ہے، اسے ایک فرض کے بدلے میں 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی ایک نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل کے بدلے میں اسے ایک فرض کا ثواب عطا کرتے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ نفل نماز کا پاور کیا ہے عام دنوں میں، رمضان میں نہیں۔ کون سے دنوں میں؟ عام دنوں میں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ آج صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، گدھے کو زندہ کر لیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، اپنے بچے کو زندہ کر لیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ابھی سلام نہیں پھیرتے، بارش برس جاتی، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، جنگ کے میدان میں کودتے تو کفار پر غالب آ جاتے، نہ تلواریں تھیں، نہ اونٹ تھا، نہ کچھ تھا، نہ کدھر تھا۔ یہ عام دنوں کی نفل نماز کا اثر ہے، تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ عطا کریں گے، تو پھر اس نفل نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جب نفل نماز کا عالم یہ ہوگا تو پھر فرض نماز کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی دنیاوی کام و کاج میں بھی برکت، آخرت کے کام و کاج میں بھی برکت۔ 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ کتنے دیں گے؟ 70۔ عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرے تو 10۔ برکت ہی برکت ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں ہر مسلمان پر اللہ کا کرم ہوا کہ مسلمانوں نے جمعہ سے رمضان المبارک شروع کیا، اور جمعہ پر رمضان المبارک ختم ہوگا۔ ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کسی نے طبیعت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی۔ کسی نے پریشانیوں میں، جو پریشانیاں اسے ہو سکتی ہیں، جو شرعی پریشانیاں ہیں، روزہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائے۔ دعائیں کرو۔ اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ قیمت ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کے سلسلے میں اور اس عشرے میں آنے والی رات کے سلسلے میں مکمل ایک سورت کو اتار دیا۔ تو کیا عالم رہیں گا اس عشرے کا؟ تو بہرحال یہ عنوان درمیان میں گزشتہ یا پیوستہ جمعہ عنوان میرا چھوٹا ہوا تھا، آج اسے مکمل کر میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر کے سلسلے میں عرض کروں۔ اگر وقت ملے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں خوب برکت نصیب فرمائے، ورنہ انشاءاللہ اس کے بعد کی تاخیرات میں بھی مجھ حقیر کا یہاں بیان ہوگا، پھر 26ویں میں بھی ہے، اس کے بعد ہونا تو لیلۃ الجائزہ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ایک لمبا وقت ہے۔ اگلے جمعہ کا بھی انشاءاللہ بیان ہم لوگوں کو ملے گا۔ اگلے جمعہ فطرہ کیا ہے، فطرہ کئی کو دینا، فطرہ دیے تو کیا ہوتا ہے، فطرہ کب دینا، فطرہ کسے دینا، کون کون دینا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات میں نے کہی تھی کہ 5 فرائض یاد ہے کیا؟ یاد آ رہا کی؟ یاد ہے کیا بولیا تھا؟ گزشتہ جمعہ تو درمیان میں سے نکل کو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بولتے ہوئے ٹائم ختم ہوگا، لیکن مسئلے ختم نہیں ہوئے، ہو سکے تو یہ جمعہ بھی 2-4 مسائل انشاءاللہ کہے جائیں گے۔ 5 اعمال کیا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں بولیا تھا حج کئی کو آخر میں، زکوٰۃ کئی کو حج سے پہلے۔ اور یہاں پر روک کر ایک اور بات کہوں، ابھی پڑھ رہا تھا میں، تو یہ 5 جو اعمال ہیں، نماز، ایمان،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اعمال پچھلی امتوں کو بھی دیے گئے تھے۔ جیسا روزہ پچھلی امتوں کو ملا ویسا نماز بھی پچھلی امتوں کو ملی، حج بھی ملا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو لیلۃ القدر نہیں عطا کیا تھا۔ یہ خاص انعام کس کو دیا؟ ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ تو 5 اعمال میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بعد میں بیان کیا، حج سے پہلے کیا بیان کیا؟ زکوٰۃ بیان کیا۔ تو 5 اعمال میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک دل سے ماننے کی عبادت جسے کلمہ اور ایمان کہا جاتا ہے۔ دوسرا 2 عبادتیں جسم سے کرنے والی، ایک نماز، ایک روزہ، جس کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے۔ دل سے روزہ نہیں رکھا دل کا روزہ رکھا نہیں جا سکتا، دل کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور آخر میں 2 عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان عبادتوں کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اور حج۔ یہ 2 عبادتیں مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ مالدار ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ میں کیا بھی کرے گا؟ ایمان بھی لے کر آئے گا۔ 5 چیزیں مالدار پر فرض ہیں۔ غریب پر 5 چیزیں فرض نہیں ہیں۔ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نرمی ہے غریبوں کے لیے۔ اگر اللہ یہ بول ڈالتا کسی بھی صورت سے مال رندے نہیں رندے حج کو آنا کتو آنا، کیا کرتے ہمیں لوگاں؟ کیا ہوتا ہمارا؟ 5 لاکھ روپے ہے آج کا حج، 6 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے تک آج کا حج ہے، جا سکتے؟ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر وہ جانا بھی، عورت کے پاس استطاعت ہے لیکن اس کا محرم نہیں ہے، اور 7 لاکھ روپے انہیں جمانا کہاں سے جمائے گی؟ اگر اللہ یہ بولتا کہ نہیں آنا، کیا ہوتا ہمارا حال؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نرمی عطا فرمائی۔ یہ 2 عبادتیں مال سے تعلق رکھتی ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اللہ نے پہلے بیان کیا، حج بعد میں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار ایک حج جو کرے گا، ایک حج جو مالدار کرے گا، وہ حج فریضے والا حج ادا کرے گا۔ جو حج اس پر فرض ہے، سمجھنا بات کو، جو فرض حج ہے وہ ادا کرے گا۔ لیکن دوسرا جو حج کرے گا اپنی زندگی کا، وہ حج فرض نہیں ہے، وہ حج کیا ہے؟ نفل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے تاجر گزرے ہیں۔ حضرت جو ہے 1 سال حج کرتے، 1 سال جہاد کرتے، 1 سال حج کرتے، 1 سال جہاد کر دے۔ ایک مرتبہ کے حج کے لیے 500 اشرفیاں لگتی تھیں۔ کتنے اشرفیاں؟ اشرفی کا تو معلوم ہے سننے کے پیسے، ہمیں دیکھ کو بھی نہیں، سننا دیکھے تو بڑی بات ہے۔ آج چچا کے زمانے میں برابر، چچا کا تو معلوم کون ہے؟ بیٹی نا سینٹرل میں، سننا دکھائے تو بس ہے، انہوں اوپر چڑھے سو کیا کہتے ہو، ہر چیز کی ویلیو بڑھ گئی۔ 6225 روپے آج سننے کا ریٹ کتنا ہے؟ 6225 روپے ہے۔ اب سے 1 مہینہ پہلے حضرت یتا تم نہ کیسا معلوم حضرت کر کو نہیں پوچھنا، اب سے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے 5100 چلر تھا، 1000 روپے بڑھا دلیا چچا، نالائق چچا۔ بہرحال تو سننا دیکھ لیا تو بس ہے، ہمیں اشرف یہاں لگ کہاں سے دیکھیں گے؟ تو 500 اشرفی جو سونے میں بنی ہوتی ہیں
وہ اشرفی لگتی تھی اس زمانے میں. اچھا ایک بات یہاں، وہ زمانہ زیادہ تنگی والا، یہ زمانہ زیادہ تنگی والا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اندازہ کیا ہے؟ وہ زمانہ زیادہ تنگی والا. اور مال اس زمانے میں زیادہ تھا، ویلیو مال کی اس زمانے میں زیادہ تھی. آج کے زمانے میں ویلیو ہے کیا ہے؟ وہ زمانے میں ویلیو زیادہ تھی. لوگ بولتے نہیں، 2 شادیاں کر لیو گے تو ایک کچھ پالے تو بس ہے حضرت، دوسری کان سے حضرت. اماں اوپر آواز جاری ہے کیا؟ سن رہی بھائی؟ کہاں شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں سو خاموش منجے چھوڑ ڈالنا یہاں سے، عمر باغلے ووٹ سے. شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں سو 2 شادیاں کرو گے تو کیا بولتے؟ ایک کچھ پال لیے تو بس ہے. لیکن صحابہ اکرام ایک وقت میں 4 بیویاں رکھتے تھے. برابر؟ اللہ یہ حضرت کتنا اچھا رہتا. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں، کتنا اچھا رہتا. ذرا سال پہلے آ جاتے تو حضرت ایسے بھی مسئلے بولتی ہیں کیا ہمارے حضرت؟ شادیاں بولے تو خوش ہو جاتی ہیں ہمیں لوگ. تو وہ زمانے میں حضرات صحابہ 2 3 پتھر پیٹ پر باندھ کر 4 بیویاں رکھتے تھے. اور بچے کتنے رہتے تھے؟ ایک بیوی سے ایوریج 2 لگا لیے تو بھی 8 بچے ہو گئے. نہیں، حضرات صحابہ کو 14 15 بچے رہتے تھے. 14 15 بچے رہتے تھے. ہمیں 2، ہم 2، ہمارے 2. اب ذرے دن کے بعد ہم 2، ہمارا 1.5. اس کے بعد ہم 2، ہمارا 1. اس سے بڑا غریب، اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا فقیر کون بھی نہیں جو ہم 2 ہمارے 2 پیدا کرتا. اللہ نہیں دیا تو بات الگ ہے، لیکن بعض لوگ روکنے کی الگ کوشش کرتے ہیں. حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے اگر کوئی آدمی اولاد ہونے سے پہلے اسے روکتا ہے. ایک مرتبہ میرے استاد محترم کل آئے تھے حضرت، سبق کے دوران تحاوی شریف کا سبق پڑھا رہے تھے حضرت. تحاوی شریف فقہ کی بھی حدیث کی بھی بہت بڑی کتاب، مانی اللہ صاحب سبق پڑھا رہے تھے حضرت. پڑھاتے پڑھاتے حضرت نے ایک سوال فرمایا ہم لوگوں سے کہ صحابہ کا زمانہ سخت تھا یا یہ زمانہ سخت ہے؟ تو پوری کلاس میں ایک بچہ ایک ڈھنگ کا جواب دیا. میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں بھی بول ڈالیا. اس کے بعد حضرت بولے، حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی نے، احمد فیوزوم نے فرمایا کہ وہ اس زمانے سے زیادہ سخت اور گناہوں والا زمانہ آج کا زمانہ ہے. حضرت نے اس کی مثال بیان کی. وہ زمانے میں بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفنایا جاتا تھا، آج کے زمانے میں پیدا ہونے سے پہلے دفنا دیا جاتا ہے. اس زمانے میں بچی پیدا ہونے کے بعد اس بچی کو لے جا کر قبر میں دفنایا جاتا تھا. آج کے زمانے میں پیٹ میں کینچی ڈال کر بچی کے پیروں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو قتل کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. معلوم کیا؟ معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ معلوم نہیں؟ ارے بولو ذرا، معلوم ہے نہیں ہے؟ اباشن کر کو دنیا میں کیا کی ہے؟ ذرا بچہ اگر بڑا ہوگا اور بچہ نکو کر کو میاں بیوی طے کر لیے تو اندر سرنج ڈال کو، پاواں کٹ کر کو، ہاتھاں کٹ کر کو، منڈی کٹ کر کو باہر نکالتے. شاید اس سے پہلے نہیں معلوم تھا رہنگا، اس سے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں. وہ زمانے میں پورے بچے کو لے کر دفنایا جاتا تھا. اس زمانے میں بچے کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اور پھر فیملی پلاننگ چل رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. بات کہیں سے کہیں جب آ گئی ہے تو کہہ دینا چاہیے. فیملی پلاننگ چل رہی ہے، میاں اور بیوی کی شادی، لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی، 1 سال میں بچے ہونا تھا،
دونوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ انجوائمنٹ بار بار نہیں ملتا، زندگی میں ایک ہی چکٹے ملتا، سو انجوائے کریں گے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ یہ ماڈرن کلچر جو لوگ یہودیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عیسائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کا کلچر کو اپنے کلچر میں داخل کر چکے ہیں۔ ایسے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، اور کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اولاد پیدا ہونے سے روکا جائے۔ اب اس کے واسطے میڈیسن کا استعمال، اس کے واسطے اشیاء کا اللہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ کوئی آدمی شراب پیے تو اتنا حرام، اتنی حرمت نہیں ہوگی، کوئی آدمی زنا کرے تو اتنی حرمت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اولاد ہونے سے پہلے یہ ساری تدبیریں کرتا ہے تو اس سے زیادہ سخت گناہ اس میں ہوگا۔ شراب پیے گا، خود گناہ کر رہا ہے۔ اگر آدمی زنا کر رہا ہے وہ خود سے گناہ ہے، لیکن جو آدمی اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کرتا ہے یا اس سے پہلے تدبیر کرتا ہے تو آنے والی اولاد کا بھی قتل ہے اور یہ خود قاتل ہے۔ ڈبل ڈبل گناہ۔ تو اس زمانے میں حضرات صحابہ کتنے پیدا کرتے تھے؟ 14 15، اور پھر پیٹ پہ پتھر باندھ کر رہتے تھے۔ اس زمانے میں آج ہمیں مرسیڈیز خریدنا تو کتنے روپے رکھنا؟ کتنے روپے؟ یہاں کس کا نام نہیں ہے کیا مرسیڈیز؟ چلو 1 کروڑ روپے کی لاگت لگا لیں گے۔ اللہ کے رسول کے دور گزریں گے، اللہ کے رسول کے دور میں بھی مرسیڈیز تھی کیا؟ ہاؤ تھی۔ کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس تھی؟ معلوم ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرسیڈیز کار تھی، سرخ اونٹنی۔ اس زمانے کی سب سے پاورفل گاڑی جو تھی وہ کیا تھی؟ سرخ اونٹنی۔ اور تیز رفتار گھوڑا کس کے پاس تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اور دنیا کا سب سے پاورفل ویپن، ہتھیار کس کے پاس تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ کون تھا حضرت؟ میں آپ کو بتاؤں تعجب کریں گے آپ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، گھراں پراپرٹیاں یکراں زمیناں نہیں تھے، اللہ کے رسول کی وراثت میں خالص جہاد کا سامان تھا۔ ہمیں کیا رکھ کو جاتے؟ ہمیں کیا رکھ کو جاتی؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے رسول، ہمیں یہ نہیں سوچنا، اچھا یہاں ایک بات، ایک نکتہ ہے، یہ نہیں سوچنا کوئی آدمی بڑی کار خرید رہا ہے تو ہمیں اسے دکھا کو کیا بولتے ہیں، کیا دنیا میں پڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بولیا ہوں میں شاید، کوئی آدمی مرسیڈیز خرید رہا ہے اپنی اسٹیٹس اور اپنی حیثیت کے مطابق، اگر وہ خریدتا ہے تو وہ دنیا نہیں ہے، اس کے اسٹیٹس کے لیے انہیں ہونا۔ اچھا اور ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا، وہ بھی سن لیو۔ لڑکے اور لڑکی کا ہمیں رشتہ تلاش کرتے، برابر؟ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے۔ بعض مرتبہ لڑکے والے کیا سوچتی ہیں، کیا کہ ہم بہت غریب، ان کو کر لیے تو ہم نہ کیا ہو جائیں گا، ثواب مل جائیں گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ کفو دیکھو، اسٹیٹس دیکھو۔ کیا دیکھو؟ یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، جو میرے قبیلے سے مال و دولت میں بہت زیادہ کم ہے، لیکن مڈل کلاس میں میرا اور اس کا خاندان کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے تقریباً کیا ہے، سیم سیم ہے۔ مثال کے طور پر میں اور وہ دونوں
کا قبیلہ اور دونوں کی عزت اور معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس. بات کو سمجھنا. اگر بات سمجھ میں نہیں ہے کر کو بولے تو پھر الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آتے. میرا اور ایک لڑکے اور لڑکی کا اسٹیٹس معاشرے میں ایک ہے، لیکن مال و دولت میں کیا ہے؟ دونوں ذرا آگے پیچھے ہیں. تو پھر شادی کر سکتے. سید گھرانہ ہے، سید گھرانے کی لڑکی ہے، شادی کر دینا. مال و دولت میں ذرا آگے پیچھے رہے تو بھی چل جاتا. اور شیخ کا گھرانہ ہے اور سید گھرانہ ہے تو پھر یہاں پر مسئلہ بدل جائے گا. مسئلہ کیا ہوگا کہ سید گھرانے والے اپنی لڑکی کو شیخ کے گھرانے کو دینے سے پہلے غور کر لیں کہ یہ کیا شیخ کا گھرانہ بھی ہمارے اسٹیٹس کے برابر ہے کیا. اچھا اس سے آسان مثال دیتا ہوں. بادشاہ کے گھر سے بیٹی کو کر لے کو آنا. بادشاہ کے گھر سے ایک بڑا عہدیدار آدمی ہے، اس کے گھر سے بچی کو ہمیں شادی کر لے کو آنا. میرا گھرانہ بھی بادشاہوں کے لیول کا رہا تو وہ بچی آپ کو یہاں ٹکتی سو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ انہیں اپنے باپ کو بادشاہ ہوا دیکھتی ہے، اپنے بھائی کو ایک شہزادے کی نظر سے دیکھتی ہے، اور یہ لڑکی بھی شہزادی بن کر زندگی گزارتی ہے. اب اس لڑکی کو یا لڑکے کو غریب گھرانے میں شادی کریں گے تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ آنے والی لڑکی یا لڑکا بھی میرے جیسے رہیں. اب انہیں نہیں رہتی ویسا یا نہیں رہتا ویسا چھوکرا تو کیا ہوتا؟ ان دونوں میں آپس میں نوک جھوک ہوتا ہے. جب آپس میں نوک جھوک ہوا تو آخر میں کیا ہوتا؟ رشتہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو اسے بولتے اسٹیٹس. جب دونوں کا اسٹیٹس برابر ہوگا تو شادی ہوگی. دونوں کا اسٹیٹس برابر نہیں ہوگا. شیخ کا گھرانہ ہے، سید کا گھرانہ ہے. شریعت میں اجازت ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ سید سید میں ہو جائے، پٹھان پٹھان میں ہو جائے، شیخ شیخ میں ہو جائے. اگر اوپر نیچے ہو جائے تو دونوں کا مزاج، دونوں کے خاندانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اگر طریقے کو دیکھا جائے تو وہاں کی لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں کا لڑکا وہاں نہیں جا سکتا، تو پھر سوچ میں فطور ہونے کی وجہ سے، آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھ میں آئی کیا؟ بولو. نہیں سمجھ میں آئی تو پیچھے آ کو پوچھ سکتی منظر. ہاں بعد میں نہیں بولنا حضرت کیا بھائی ایسا بول کو چلے گئے. اسے جو یہ اسٹیٹس کا نام شریعت نے کفو کہا. کیا کہا؟ کفو. سمجھ میں آئی بات؟ کفو کے معنی اسٹیٹس کے آپس میں برابر برابر رہنا. اور بھی گہرے مسئلے ہیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. سید گھرانے کی لڑکی اگر شیخ کے گھرانے سے بغیر اجازت کے اپنے ولی باپ، بھائی یا رشتہ دار جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، محرم رشتہ دار جو کھڑے ہو کر اس کی شادی کر سکتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اگر سید گھرانے سے اس نے شادی کی تو شادی ہوئی، نکاح ہوا نہیں ہوا، یہ بڑے مسئلے ہیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. تو عرض کر رہا تھا کہ کسی آدمی کا اسٹیٹس ایک اچھا خاصا اسٹیٹس ہے. اس آدمی نے کار کو خریدا یا بہترین گھر کو بنایا تو اسے دنیا دار نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے منشأ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا کہا جائے گا. ہاں یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنی حیثیت والا نہیں ہے. کوئی آدمی ہے سینٹرو کار خرید سکتا ہے، اس نے انووا خریدا تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھو اس نے دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو غارت کر لیا. سمجھ میں ہی کیا بات؟ اچھا اس کی مثال میں قرآن سے دوں، اس سے پہلے بھی دے کر ہوں اور ایک مرتبہ دے دوں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. گدھا، خچر، گھوڑا وغیرہ جو ہیں وہ ایک تو لترکبوها سواری کے لیے بھی ہے
اور زینت کے لیے بھی ہیں. یعنی میں ایک گاڑی خرید رہا ہوں تو اس گاڑی کے اندر میں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے میں ضرورت بھی دیکھوں، اور اس میں اگر میں بیٹھا تو چوڑائی جیسا دکھتا کیا وہ بھی دیکھنا. اس کی مثال اس سے پہلے دیا تھا میں. ہمارے ملک کا وزیر اعظم چچا ہے کہ چچانی ہے کہ امنا نکو. میرے ملک کا وزیر اعظم لونا میں بیٹھنے کو آیا تو تمہیں کیا کریں گے؟ 800 میں اگر وزیر اعظم ہمارے علاقے کو آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ وزیر اعظم کا اسٹیٹس 800 میں بیٹھنے کا نہیں ہے. کس میں بیٹھنے کا ہے؟ مرسیڈیز میں بیٹھنے کا ہے. تو وزیر اعظم مرسیڈیز میں آیا تو اچھا دکھتا سو. ایسا ایک مڈل کلاس میں اپر کلاس کا جو آدمی ہے وہ اگر انووا میں بیٹھا تو اچھا دکھتا سو، اسے دنیا نہیں کہا جائے گا. لوور کلاس کا مڈل کلاس کا آدمی ہے اگر وہ سینٹرو میں بیٹھا تو اچھا دکھتا سو، مرسیڈیز میں بیٹھا تو پھر اچھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسٹیٹس کے حساب سے بھی اپنی کیا خریدی جا سکتی ہے؟ اپنی کار خریدی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کا اسٹیٹس تو پوری دنیا وہ انسانیت سے سب سے اعلیٰ اولا اور اونچا اسٹیٹس تھا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. لوگ صرف کیا بتاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 3 پھترے بنتے تھے، 3 پھترے بنتے تھے، 3 پھترے بنتے تھے. حضور کے پاس مرسیڈیز کار تھی نا، وہ کون بھی نہیں بولتا. یعنی آپ پر پریشانی آ جائے تب بھی آپ کوشش کرو کہ آپ سہولت والی زندگی گزاریں. شریعت یہ دونوں چیزیں آپ کو دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہیں کیا باتاں؟ ذرا الگ ہی چھی آج کے باتاں، بیان ذرا الگ ہے آج کا. تعجب لگتا رہیں گا آپ لوگوں کو، کیا حضرت عجیب عجیب باتاں کر رہی نا آج. جو شریعت کا منشا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف غربت کو دیکھ کو زندگی گزارنا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا، جو دولت تھی، اسے بھی دیکھ کر زندگی گزارنا ہم لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین سب سے تیز رفتار گھوڑا حضور نے رکھا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول کے پاس بہترین سواری سرخ اونٹنی تھی، اسے بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. جب مالدار مال والا ہو جائے تو غربت والی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں چلا سکتا. اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے، یہ غریب کو زندگی گزارنے کے لیے سرخ اونٹ بھی وہ گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا دیکھ کر زندگی غریب نہیں گزار سکتا. اس لیے یہ غریب کے واسطے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا بھی ہے؟ پتھر والی زندگی بھی ہے. تو دونوں زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو دونوں زندگیوں کو دیکھ کر مسلمان زندگی گزارے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ 500 اشرفیاں لے کر راستے میں نکلے. جاتے جاتے اچانک ایک غریب عورت پر حضرت عبداللہ بن مبارک کے کوفے میں نظر پڑی. وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ وہ عورت ایک مرغی، ایک پرندہ جو مردار پرندہ تھا، اس پرندے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ کیا کرتی ہے. وہ خادم پیچھے فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر چھپ کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس مردار کے ساتھ ایک مسلمان عورت کیا کر رہی ہے. تو جا کر کیا کرتے ہیں؟ اسے ذبح کرتے ہیں، اس کا سالن بنایا جاتا ہے. اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر فوراً بھاگ کر آتے ہیں. آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے دیکھا کہ اس مردار کو کاٹ کر اس کا سالن بنایا جا رہا تھا.
میں نے یہ دیکھ کر جو ہے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے اس گھر کی طرف گئے، جا کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ عورت بیٹھ کر وہ اس پرندے کا گوشت کھا رہی ہے۔ غربت، کتنی غربت ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا کہ مائی میں نے دیکھا کہ مردار جانور کو لا کر آپ کاٹ کر کھا رہے ہیں، کیا ایسی نوبت آئی گئی کہ مردار جانور، مردار پرندہ کھانا پڑا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ شاید آپ کوئی بزرگ اور اللہ والے لگتے ہیں، 3 دن سے ہم لوگ بھوکے ہیں، ہمارے پیٹوں کے اندر ایک دانہ کھانے کا نہیں گیا، میری چھوٹی چھوٹی 4 بچیاں ہیں جو 3 دن سے بھوکی ہیں، اب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مرنے کو ہیں، اگر اس مردار کا بھی گوشت ہم نے نہیں کھایا تو ہم مر جائیں گے، اس لیے اس مردار کا گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ان کے گھر کے حال کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور نکال کر 500 کی 500 اشرفیاں بھی اس عورت کو دے دیا جو اپنے حج کے سفر کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جمع کر رکھا تھا۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور ان اشرفیوں کو لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ قافلے سے نکل کر واپس چلے گئے، فرمایا قافلوں والوں سے کہا کہ اس سال میں حج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی ضرورت پیش آئی ہے۔ ان سے نہیں کہا کہ میں نے فلاں عورت کی مدد کر دی، فلاں عورت کو کھانے کا انتظام کر دیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس سال میں حج نہیں کر سکتا۔ آج بہت سارے مالداروں کو دیکھا جاتا ہے راشن کی کٹیں تقسیم کرتے ہوئے غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فوٹو نکالی جاتی ہے، کٹ آؤٹ بنایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے چوراہوں پر جو ہے اسے لگایا جاتا ہے۔ ایک غریب بچی کی شادی کرنے والا مالدار اپنی غریب بچی کی شادی کرنے کے بعد اس کی فوٹو پکڑ کر اس غریب بچی کے مذاق کو اڑایا جاتا ہے، اس کی غربت کو بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان، میرے پیارے مالدار، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرنا۔ ان غریبوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان غریبوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آج سے 4-5 جمعہ میں نے پہلے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینہ امیتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں دنیا میں زندگی گزاروں، غریب کے ساتھ زندگی گزاروں، دنیا سے جب رخصت ہونے کا موقع آئے غریبوں کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں، اور کل قیامت کے دن باری تعالیٰ تو مجھے اٹھا کر کھڑا کرے تو غریبوں کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کرنا۔ غریب کی یہ فضیلت ہو جس کے ساتھ رسول اللہ رہنے کی خواہش کرتے ہوں، کیا اس کا کٹ آؤٹ بنا کر، اس کی تصاویر نکال کر، اسے راشن دے کر، کیا لوگوں کے سامنے اس کی غربت کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا قافلے والوں سے کسی وجہ سے اب میں حج نہیں کر سکتا، اب کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں، میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ واپس ہو گئے۔ بہرحال حج کا زمانہ گزرا، قافلہ واپس آنے کا وقت ہو گیا، پتا چلا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آج کی طرح تو اس زمانے میں فلائٹاں، ایئرپورٹاں سب نہیں تھے، اونٹوں پر جاتے، اونٹوں سے واپس آتے۔ استقبال میں جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے قافلہ آیا، قافلے سے ایک آدمی نے کہا عبداللہ بن مبارک ہم نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا، تم نے تو کہا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہیں، شزدر ہیں،
پھر ایک جو ہے حاجی نے کہا کہ میں نے تمہیں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے تمہیں مینا میں دیکھا، میں نے تمہیں مزدلفہ میں دیکھا۔ ہر حاجی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے حج کی گواہی دینا شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حیران اور پریشان ہیں کہ میں نے تو واپسی کر لی تھی، پھر میرا حج کہاں سے ہو گیا؟ آئے واپس آ کر سو گئے۔ رات میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حیران اور پریشان ہو کر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس غریب کی غربت پر تمہیں ترس آیا تھا اور جو تم نے امداد کی تھی، وہ امداد مجھے پاک پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ میں نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جو فرشتہ قیامت تک تمہارے نام کا حج کرتا رہے گا، تمہارے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو، اللہ کے رسول نے حج کو آخر میں بیان کیا اور اس سے پہلے زکوٰۃ کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالداروں کو پتا چلے کہ پہلا حج جو فرض ہے وہ ادا ہو جانے کے بعد نفل حج سے زیادہ اپنے گھروں کی طرف دیکھو، اپنے بھائیوں کی طرف دیکھو، اپنی بہنوں کی طرف دیکھو، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھو، اپنے دوستوں کی طرف دیکھو، اپنے اقارب کی طرف دیکھو۔ تم نفل حج کے لیے جاؤ گے، اگر تمہاری بہن یہاں پر بھوک کی حالت میں تڑپتی رہے گی، کل قیامت کے دن تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ یہ سوال کریں گے تو نے نفل حج ادا کرنے کے لیے اب کعبۃ اللہ کا رخ کیا تھا، لیکن تیرے خاندان کی تیری سگی بہن بھوک سے تل ملا رہی تھی، تیرا بھائی بھوک سے تڑپ رہا تھا، تیری بہن بھوک سے تڑپ رہی تھی، تیرے رشتہ دار، تیرے پڑوسی، تیرے پڑوس میں زندگی گزارنے والے یتیم بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو آخر میں بیان کیا، زکوٰۃ کو پہلے بیان کیا۔ حج کو نکلنے والے حجاج، جو پہلا حج ہے وہ تو کرنا ضروری ہے، وہ ادا کریں۔ جو نفل حج کے لیے نکلتے ہیں وہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا میرا نفل حج ضروری ہے یا میری بہن کا گزارا ضروری ہے، میرا نفل حج پہلا ہے ضروری ہے یا میرے پڑوس میں زندگی گزارنے والوں کی غربت ضروری ہے۔ تو یہ اسی لیے حج کو آخر میں بیان کیا گیا، زکوٰۃ کو پہلے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے تو دعا یہ کرو کہ غربت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، غریبی سے مفلسی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غربت آ جانا اللہ کی نعمت ہے، غربت مانگنا یہ ہماری حماقت ہے، غربت کبھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ سے جو ہے ہمیشہ غربت سے جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا غریبی بعض مرتبہ لوگوں کو لے جا کر کفر کے زینے پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد فرمائے، ان کا حامی ہو، ان کا ناصر ہو۔ اور میں مالداروں سے گزارش کرتا ہوں آپ جو بھی کام کریں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں احباب نے، اپنے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا جو نفلی کام ہے وہ نفل کام میں اپنا پیسہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اس مسجد میں بھی ماشاءاللہ مسجد کا چندہ تو ہے ہی، آپ خوب مسجد کا چندہ عطا فرماتے ہوئے جائیں، لیکن اس کے ساتھ میں مسجد میں بیت المال کا بھی نظام ہے جس میں غریبوں کی کفالت کی جاتی ہے، غریبوں کو دوائیاں جو ہے دی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے چندے کے ساتھ اگر زکوٰۃ کا پیسہ آپ دینا چاہتے ہوں، ابھی فطرے کا پیسہ نکالنا پڑے گا، اگلے جمعہ انشاءاللہ فطرے کے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔
زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، کوئی بھی صدقہ ہو، مسجد کے جو بیت المال ہے اسے وہ بھی دیتے ہوئے جائے، اور مسجد کے چدر میں صاف پیسہ جو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہ ہو ایسا پیسہ بھی عطا کرتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔